تو پچھلے چیپٹر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سوچن نے فائنلی اس اینٹینا گل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر باہر لے آ گیا تھا، لیکن وہ اینٹینا گل سانس نہیں لے رہی تھی۔ تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نیس کیمپس کا انٹرس کی جگہ کا سین، جہاں پروفیسر جی کافی غصے میں تھا اور دیکھ رہا تھا سوچن کی طرف، جس نے اپنے ہاتھ میں اینٹینا گل پکڑا ہوا تھا اور بارش بھی زوردار ہو رہی تھی۔ پروفیسر سوچن کے پاس جا کر بولتا ہے کہ کیا ہوا، بتاؤ مجھے سب، اور وہ یہ سب کافی غصے میں بول رہا تھا۔ اور سوچن بھی بہت سیڈ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ ہم ایک ویئر ہاؤس میں گئے تھے جہاں ہمیں لگا ہم جنگل جو اسپرے کو ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن وہاں ہمیں ایک انسیکٹ مین ملا ہمارے ہی جیسا۔ اتنا ہی سن کے سوچن کے پاس سے وہ دو نرس ٹائپ یا ڈاکٹر جو بھی تھے وہ وینٹیلیٹر لے کے جا رہے تھے، تو اس کو توڑ دیتا ہے غصے سے اور سوچن سے بولتا ہے کہ بولو آگے کیا ہوا، اور وہ نرسز تو گھبرا چکے تھے۔ پروفیسر سوچن کا کندھا پکڑ کر زور سے ہلاتے ہوئے بولتا ہے کہ مجھے بتاؤ، تم آخر اس اسپرے کو ڈھونڈنے ہی گئے تھے نا، تو اس کا خاتمہ اتنا خطرناک کیسے ہوا؟ یہ آخر کیسے کسی کی موت سے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ سب سن کر سوچن کچھ نہیں بولتا، اپنی جگہ پر ہی کھڑا تھا۔ اتنے میں ہی ایک ڈاکٹر آتی ہے اور بولتی ہے کہ یہاں پر کوئی سین کھڑا مت کرو ابھی کے لیے، اور پروفیسر سے بولتی ہے کہ اے اولڈ مین، اپنے دماغ کو تھوڑا شانت کرو۔ پروفیسر جی بہت غصے سے پیچھے دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں یہ پروفیسر یو، تو یہ تم ہو؟ جس پر وہ ڈاکٹر بولتی ہے کہ ہاں ہاں یہ تو میں ہوں، لیکن تم نے اسٹریچر کو توڑ دیا۔ پچھلی بار میں نے وینٹیلیٹر کہا تھا، ابھی اسٹریچر، چلو ہم اسٹریچر ہی کہتے ہیں اس کو۔ تو تم نے اسٹریچر کو توڑ دیا اور دیکھو وہ اس لڑکی کو کیسے پکڑے ہوئے ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس ٹائم تمہارے ایسا کرنا چاہیے؟ پھر ہم کو اس پروفیسر کی ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ یہ نیکسٹ پروفیسر انٹیمولوجی کی پروفیسر ہے اور اس کا نام ہے وان یونگ یو، اس کا نام ہے، ہم یوں ہی بولیں گے اس کو۔ پروفیسر جی بولتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جس پر پروفیسر یو بولتی ہے کہ میں اس جگہ جاؤں گی جہاں پیشنٹ کو میری ضرورت ہوگی۔ پیچھے اور بھی کافی انسیکٹ مین کھڑے تھے، لیکن ان کو دوسرے میڈیکل ٹیم والے روک رہے تھے۔ اور پھر پروفیسر یو بولتی ہے سوچن سے کہ کیوں نہ تم اسے نیچے رکھو ینگ مین، جس کو سن کر سوچن بھی تھوڑا شوق ہوتا ہے اور اسے نیچے رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ پروفیسر بھی اینٹینا گل کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اپنے گلفز نکال کر اس کی جو جگہ چوٹ لگی تھی اس پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، جس کو دیکھ کر سوچن بولتا ہے کیا کر رہے ہو تم؟ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک ٹینٹیکل کو جو کہ پروفیسر کے ہاتھ سے نکلا تھا۔ سوچن اس کو دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جس بات کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر کے اوپر جس نے چھاتا پکڑا ہوا تھا وہ لڑکی بولتی ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بس ایک ٹیکنیک ہے جو کہ بہت ریئر ہے اور ہمارے پروفیسر کے پاس ہی ہے ایک، یا تم اسے پروفیسر کا کمپلیکس بھی بول سکتے ہو۔ سوچن بھی شوق ہوتا ہے کہ یہ کیسا کمپلیکس ہے۔ پروفیسر کے پاس جو ایبلٹی ہے وہ آدھی تو فائر فلائز کی ہے اور آدھی فنگس کی ہے جو سے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہیل کرتے ہیں۔ یہ فنجائی میں ایک ایسی ریئر قسم ہے جس کو ہم کیٹروپیلر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس کو کیٹروپیلر فنگس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ہیلنگ کرنے کی ایبلٹی جو ہے وہ سب سے منفرد ہے اور اس کو بہت ہی ریئر مانا جاتا ہے۔ ریئر اتنا کہ یہ صرف پروفیسر یو کے پاس ہی ہے، اور اس کو ہم پروفیسر یو کا کمپلیکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم اس جگہ کا سین دیکھتے ہیں جس جگہ پر اس پروفیسر نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، وہ جگہ لائٹنگ سے گلو کر رہی تھی اور سوچن بھی یہ سب دیکھ رہا تھا آرام سے بیٹھ کر اور بہت کیورس تھا کہ کیا ہوگا ابھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جو زخم تھے وہ ہیل ہو گئے تھے، جس کو دیکھ کر سوچن بہت خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ کیا اس کا مطلب کہ تم سوچن کو دوبارہ سے ٹھیک کر سکتی ہو؟ جس بات کو سن کر پروفیسر یو کچھ نہیں بولتی اور پھر سوچن سے بولتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے اب بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ جس کو سن کر سوچن کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا چہرے کا، جس بات کو سن کر سوچن کے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا ہوتا ہے، اور سوچن سے بولتی ہے کہ اس کا دل کافی پہلے ہی دھڑکنا بند ہو چکا تھا، میری ایبلٹی صرف زخموں کو ہی ہیل کر سکتی ہے لیکن کسی مردہ انسان کو زندہ تو نہیں کر سکتی۔
اور پھر سو چین سے معافی مانگ کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگ جاتی ہے۔ سو چین تو سن پڑ گیا تھا وہ اپنی جگہ پر، اور پروفیسر جی بھی بہت زیادہ پریشان تھے، وہ بھی بالکل کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اور پروفیسر یو پھر دوسرے اپنے میڈیکل کے ٹیم سے بولتی ہے کہ چلو اس کو ابھی اندر لے جاؤ باڈی کو۔ وہ لوگ بھی اسٹریچر کو پاس لے آ کر بولتے ہیں سوچن سے کہ ہے کڈ ابھی ٹائم ہو گیا ہے، لیکن سوچن اس کا ہاتھ پٹک کر سینٹینا گل کو اپنے گلے لگاتا ہے۔ اور پھر ہم اینٹینا گل کا پاس کا کچھ سین دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنے بھائی کے ساتھ تھے اور بولتی ہے کہ ایک اور دوپہر کیڑوں کی تلاش میں گزر گئی، اور پھر دکھی ہو کر بولتی ہے اپنے بھائی سے کہ مجھے نفرت ہے ان گندے کیڑوں سے، اور مجھے اس جگہ سے بھی نفرت ہے، چھوٹی سی جگہ جہاں ہم صحیح سے رہ بھی نہیں سکتے۔ اگر کیسا ہوتا کہ ہم تھوڑے امیر ہو جاتے تو۔ جس بات کو سن کر اس کا بھائی بولتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ بگس بھی بہت پیارے ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنے اولڈ سکن کو اتار دے تو، جیسے کہ بٹر فلائی، ڈریگن فلائی اور سیکاڈیس۔ جس بات کو سن کر اینٹینا گل بولتی ہے کیا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ جس پر اس کا بھائی بولتا ہے کہ میں بس اتنا بولنا چاہتا ہوں کہ آخر ان بگس کی زندگی میں بھی کچھ ایسے موقع اور لمحے ہوتے ہیں جن میں یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور مزیناک ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی میں کیوں نہیں؟ اسی لیے سب لوگ کہتے ہیں کہ ٹنل کے آخر میں لائٹ ہی ہوگی، چاہے تمہاری زندگی کتنی بھی ڈیفیکلٹ کیوں نہ ہو، ان میں کچھ وقت تو ایسا آتا ہی ہوگا جہاں وہ حسین ہوتی ہے، اور تم وہ خوبصورت روشنی ہو جو کہ اس ٹنل کے آخر میں موجود ہے۔ جس بات کو سن کر وہ اینٹینا گل اس کو لات مارتے ہوئے بولتے ہیں کہ چلو بھی اب مذاق مت کرو۔ جس پر اس کا بھائی ہنستے ہوئے اسے تھمز اپ کرتا ہے، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر بولتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ایسا برا وقت نہیں ہوتا، اگر ہم برے وقت کو ہمیشہ سوچتے رہیں گے تو یہ ہمیشہ ہماری زندگی میں خرابیاں ہی پیدا کرے گا اور ہمیں تکلیف ہی دے گا، لیکن ہمیں ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو کہ ہمارے زندگی میں کبھی کبھی آتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں تو ہمیشہ تمہارے پاس موجود ہوں تمہارے لیے ان بگس کو پکڑنے کے لیے اور ان کو تم سے دور کرنے کے لیے۔ یہ بول کر اپنا ہاتھ سینٹینا گل کی طرف بڑھاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے ہم امیر ہو یا غریب، جو دیکھ کر اینٹینا گل بھی شوق میں تھی تھوڑی۔ اینٹینا گل بھی اپنے ہاتھ بڑھاتی ہے اور بولتی ہے کہ بس ہم کوشش کریں گے زندہ رہنے کی۔